جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں۔ اگر آپ کا اللہ کے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، کو بھی کہا گیا کہ خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حضور کو حاصل ہوا میرا اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اگر اس کی اللہ، روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے۔ لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے۔ اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، وہ جو میرا دوست ہے، یا مردہ ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، لیکن یہ کہ جب تک ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، جب تک یہ نہ ہو، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ جب کھڑا ہو کر انسان اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ دائیں بائیں سے بالکل اپنا تو بڑا چودھری ہے میں نے اپنا رخ اور کوئی غریب کسان ہے، جس نے آسمانوں اس غریب کسان کی اب یہ توجہ کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، اگر یہ جو ہے چہرہ کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ ہماری روح متوجہ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ ادائیگی کا سماں مل جائے گا۔ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں ہر سکتے، دعا کرنے والے کی دعا اگر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ اپنے گھر میں ہو کر پکارے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاریخ کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو کوئی تو کسی سے ڈر ہوگا؟ کوئی پروہت ہوگا، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے لیے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، ایک بادشاہوں کی اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر آج ہے، تو ہمیں یہ مجھے کوئی غضب پہنچا محنت سکتا کرو ہے، گے کھیت میں، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا بتوں سے تجھ خراج۔ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہم کنگر بنسی شرک تو یہ خاندان ہے، ہم راجپوت ہیں، جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر۔ ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، کوئی چڑھاوے طاقت نہیں۔ چڑھائیں اور تمہیں خراج یہی بات تھی
جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. اسلام نے آ کر 11ویں دینے والے کوئی ہیں، ملوکیت نہیں. لیکن حضرت زکات ہے شیخ تو عبد غربا القادر کے لیے، جیلانی بادشاہ کے کی لیے نہیں ہے. وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں نمبر 2، وہ کس چیز کی بدولت اللہ پہنچے؟ سے ہم کلام ہونے انہوں نے جو پیغام دیا وہ کسی کیا تھا؟ دربان، اے میرے بچے، کسی جو ہے جس طریقے سے پہرے قرآن دار مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں. جب چاہو ہم کلام. میں یہ عرض دل کروں کے گا آئینے میں ہے بالفرض تصویر یار، اگر قرآن جب حضرت ذرا عبد القادر کرتے جیلانی کے بعد نازل ہوا تو ہوتا تم ہماری طرف تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی ہر نصیحتیں شب ہیں. کو اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، رات کے لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اور پکارنے والا اس پکارتا ہے، کائنات حل میں من مستغفر نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. حل من سائل، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر ہے کوئی اللہ نہ مانگنے والا چاہے. کہ میں اسے عطا کروں. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تمہیں ہماری پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. زبان جو ہے تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبینیں عیسائی کرتے ہو؟